تھا مری قبیلے کے بارے میں۔ بھائی مری بلوچوں کا بہت ہی قدیم قبیلہ ہے، گو کہ جو کچھ ماڈرن جو ہمارے ہسٹورینز ہیں وہ اس کو میر بجار خان پھج رند سے ملاتے ہیں کہ یہ اس کی اولاد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ میر بجار خان پھج رند چھاکر کے زمانے کی شخصیت تھے، جبکہ اس زمانے میں بلکہ اس سے بھی صدیوں پہلے مریوں کے تذکرے آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ مری کی کسی زمانے میں ایران اور عراق کے بیچ میں، بلکہ ایران کی بالائی جانب مری کی ریاست بھی ہوتی تھی جس کو مری یا ماری کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایروڈوٹس نے بھی اپنی کتاب میں اس قبیلے کا تذکرہ کیا ہے، اس کو پلورل میں لکھا ہے، یعنی جمع کے صیغے میں مریز لکھا ہے۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ 2500 سال پہلے یہ قبیلہ موجود تھا اور پوری قوت کے ساتھ موجود تھا۔ اسی طرح اگر آپ ابن خلدون کی کتاب کا مطالعہ کریں، تاریخ ابن خلدون یا کتاب العبر کا، تو اس میں بھی کئی مری شخصیات کے تذکرے ملیں گے آپ کو، جس میں ابو قاسم المری ہوگا، ابو عبداللہ المری ہوگا، ابو عمر المری ہوگا، کہ جنہوں نے عباسی عہد میں بڑا اہم اور زبردست پولیٹیکل اور عسکری کردار ادا کیا تھا۔ تو مری ایک بہت ہی مشہور اور قدیم قبیلہ ہے۔ البتہ اس کو رند ایت کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر وہ رند و لاشار کلین میں سے کسی کا حصہ ہوتا تو ان کا ذکر رندی شاعری میں ضرور آتا، لیکن رندی شاعری میں مریوں کا، بگٹیوں کا اور کیترانوں کا تذکرہ نہیں ملتا، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ لوگ رندوں سے بھی بہت پہلے آ کر کوہ سلیمان کے حدود میں آباد ہو گئے تھے۔ نہ تو بگٹی قبیلے کا تذکرہ ملتا ہے۔ بگٹی قبیلہ یا بغٹی کے نام سے ایک قبیلہ آپ کو کردوں میں ملتا ہے، تو ممکن ہے یہ قدیم زمانے کے کرد قبائل ہوں جو بعد ازاں یونینز کی تبدیلی کی وجہ سے کسی اور یونین میں شامل ہو گئے ہوں۔ بلوچوں میں اس طرح کی مثالیں آپ کو عام ملتی ہیں کہ اگر ایک قبیلہ کہیں کمزور ہوتا ہے تو دوسرے قبیلے کی آڑ لے لیتا ہے، لیکن اگر خود طاقتور ہوتا ہے تو وہ پھر دوسرے قبیلوں کو اپنے اندر ضم کر دیتا ہے۔ اس طرح بلوچوں میں آپ دیکھیں کوئی بھی قبیلہ جدی طور پہ ایک ہی اس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں خاندان سے، بلکہ اس میں مختلف خاندانوں کے لوگ آ کر شامل ہوتے رہے ہیں۔ آپ کسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان میں بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے قبائل ہیں جن کی شاخیں دیگر قبائل میں بھی ملتی ہیں۔ تو مری قبیلہ جب بلوچستان میں تھا تو وہ رند الاشار یونین کا شاید بہت بعد میں حصہ بنا تھا، لیکن جنگوں کے دوران بھی مریوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ جب لاشاری اور رندوں کی 27 سالہ جنگ ہوئی ہے، اس میں آپ کسی بھی واقعے میں مریوں کا تذکرہ نکال کر دے کہ آپ کو نہیں ملے گا، نہ تو بگٹی قبیلے کا تذکرہ ملے گا، نہ کیترانوں کا تذکرہ ملے گا۔ باقی جتنے قبائل ہیں ان کی جن کے تذکرے کیے جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں۔ تو حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ میر بجار پھج کی اولاد ہوتے ہیں تو ان کا ذکر آپ کو رندی اور لاشار کی شاعری میں ضرور نظر آتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن قدیم کتابوں میں اگر آپ ایروڈوٹس کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، دی ہسٹری آف ایروڈوٹس، اس میں اس کو پلورل میں لکھا گیا ہے، کیپٹل ورڈ ہے اس کے، دی مریز، MARES کے نام سے لکھا گیا، ایم کیپٹل میں ہے، جہاں پہ بھی ہے۔ ایک تو یہ لفظ بنتا ہے میئرز کہتی ہے گھوڑی کو انگریزی میں، اس اسمال لیٹر میں ہوگا، لیکن جہاں پہ ایز اے قبیلہ اس کا نام آیا ہے تو وہاں پہ کیپٹل ایم استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور بندہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کو بڑی غور کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ جو ہے نا، گہرے مطالعے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، گہری نظر کے ساتھ اس کا دیکھنا چاہیے، اور اگر اس کا انگریزی ٹیکسٹ پڑھے تو وہ زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ اردو ٹیکسٹ میں بہت ساری چیزیں رائٹر نے اپنے نالج کے مطابق، چونکہ رائٹر اس کا پنجابی ہے یاسر جواد، تو اس بیچارے کے جو ہے نا ذہن میں نہیں آئی ہے یہ چیزیں، چونکہ تاریخ سے بھی نابلد ہے اور بلوچ تاریخ کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، لہٰذا اگر انگریزی ٹیکسٹ پڑھے تو اس میں تمام چیزیں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے۔ میکالے کی ہے ٹرانسلیشن اس کی، اوریجنل کتاب جو ہے نا وہ گریک زبان میں ہے، گریک زبان میں شاید آپ اس کو نہ پڑھ سکے، یونانی میں، البتہ میکالے نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور بہت خوبصورت ٹرانسلیشن کی ہے، تو اس میں آپ کو اس قبیلے کا تذکرہ ملے گا۔ یعنی جو ایروڈوٹس کا زمانہ ہے وہ 2500 سال قدیم ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی 500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بلوچوں کا یہ جرری قبیلہ، یہ بہادر اور دلیر قبیلہ کتنا قدیم ہے۔